سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بلند صلوات انتہائی محترم سامعین، چونکہ آج روز جمعہ ہے اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے جمعۃ المبارک کے متعلق چند اعمال کی تاکید فرمائی ہے اور مومنین نو چاہیے کہ لازماً انہاں اعمال تے عمل کرن۔ سرکار رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا ویل لمن فرغ ویل لمن لم یفرغ نفسہ لیوم الجمعہ۔ ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس شخص واسطے جڑا شخص جمعے والے دن بھی اپنے آپ دنیاوی مشاغل تو فارغ نہیں کرتا۔ ضروری ہے کہ جمعہ والے دن انسان اپنے دنیاوی امور تو فراغت حاصل کرے اور جمعۃ المبارک کی سعادات تو بہرہ مند ہو۔ ارشاد فرمایا کہ جمعہ والے دن مومنین واسطے ضروری ہے کہ سب تو پہلے غسل جمعہ کریں۔ ثواب بھی بیان فرمایا، اجر بھی بیان فرمایا کہ غسل جمعہ کردیا ہویا پانی کے جتنے قطرات غسل صرف حسن کریم اللہ مومن نے اتنے ہی گناہ معاف فرمائے۔ غسل جمعہ کرنا اور نماز جمعہ ادا کرنا، صلاۃ الجمعۃ حج المساکین، فقراء و مساکین دا گروہ رسول اللہ دی بارگاہ چایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صاحبان ثروت حج جیسی سعادت تو بہرہ مند ہوئے، فقراء و مساکین واسطے کیا حج دا ثواب نہیں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا صلاۃ الجمعۃ حج المساکین، مساکین دا حج جمعہ دی نماز ادا کرنا ہے۔ تو میں اس حوالے نال عرض کرسا کہ صاحبان ثروت نو سال ایک دفعہ حج دا ثواب حاصل ہویا اور رسول اللہ دی امت دے فقراء و مساکین واسطے ہر ہفتے حج دا ثواب رکھیا گیا۔ میرے محترم سامعین، 1000 مرتبہ صلوات پڑھنا جمعہ والے دن مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے۔ میں اپنا مکتبی فریضہ ادا کر دیا، ویسے ماشاءاللہ حضرات پہلے بھی متوجہ ہیں۔ جمعہ والے دن مرحومین دی قبور دی زیارت کرنا، جمعرات سیکنڈ ٹائم جمعہ والا دن پورا مسنون عمل ہے، مرغوب عمل ہے۔ مومنین نو چاہیے کم از کم جمعے والے دن اپنے مرحومین دی قبور تے وجہ۔ ویسے بھی عبرت ہے قبرستان اور سارے انداز معصوم نے بیان فرمائے کہ اہل قبور نو سلام کرے، السلام علی اہل الدیار من المومنین والمسلمین۔
اے مومنین و مسلمین دی آبادی اور بستی میرا سلام، انتم لنا فرد ونحن انشاءاللہ بکم لاحقون۔ تساں اس جہان کی طرف چلے گئے ہو، اسی تواڈے پچھو پچھو آ گئے۔ پھر مرحومین مومنین دی قبور دے درمیان کھڑے ہو کے 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے، اہل ایمان واسطے، اہل اسلام واسطے سورہ توحید کا ہدیہ پیش کرے، اور مخصوص اپنے مرحومین دی قبور تے جائے اور اہل قبر نو سلام کرن تو بعد اپنا ہاتھ قبر تے رکھے، اس طرح رکھے کہ ان کی انگلیاں دے نشان سخت ہو وجیں، اور 7 دفعہ سورۃ القدر کی تلاوت کرے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ معصوم نے فرمایا جزء اکبر اور فضع اکبر تو وہ مومن محفوظ راسی، میرا خیال ہے میں مشکل لفظ آ گیا، قیامت دی سختی اور قیامت دی شدت تو وہ مومن محفوظ راسی جڑا مرحوم مومن دی قبر تے 7 دفعہ سورہ انا انزلنا دی تلاوت۔ میرے سامعین میں یہ مختصر اعمال عرض کرن تو بعد مومنین نو گزارش کرساں کہ لازماً جمعہ والے دن انہا اعمال تو کم از کم، علاوہ ازیں بھی بہت سارے اعمال ہیں مگر کم از کم انہا اعمال تو ضرور استفادہ کریں۔ اور میرے پڑھے لکھے دوست احباب ہیں، جمعہ دی تمام ساعت بڑیاں فضیلت والی ساعت ہیں، اور جمعہ والے دن رحمان کی طرفوں ایک منادی صدا بلند کر دے، ہے کوئی معافی منگن والا، ہے کوئی توبہ کرن والا، اللہ کریم اپنا باب توبہ کھول دے دے، اپنا باب رحمت کھول دے دے، ہے کوئی مجرم گناہگار آئے میری بارگاہ، توبہ کرے، رحمان توبہ قبول کرن واسطے تیار ہے۔ جمعہ دی آخری ساعت یعنی غروب آفتاب دے قریب قریب جڑے حضرات پڑھ سکتے دعائے سماعت کی تلاوت کرنا، ائمہ معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعائے سماعت کی تلاوت کرنا اس واسطے بھی ضروری ہے کہ زمانے دے اندر، ہر دور دے اندر اعدائے اہل بیت، دشمنان اہل بیت تو مومنین نو جڑے خطرات ہیں، دعائے سماعت کی برکت نال اللہ انہاں خطرات تو مومنین کو محفوظ فرمائے۔ ایک صلوات سارے پڑھ دیو بلا عنوان کلام سورہ مبارکہ کوثر ہے، اور جیسا کہ عنوان تو یہ واضح ہے کہ میں گفتگو جناب سیدہ کے حوالے نال عرض کرنا چاہنا۔ توجہ ہے نا حضرات؟ سورہ مبارکہ کوثر اس واسطے تلاوت کی ہے کہ سورہ کوثر سے اندر اللہ نے بطول معظمہ کا ذکر فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد۔ شان نزول بھی واضح ہے کہ عاصم بن وائل نے رسول کریم نو ابتر ہوں دا تانا دیتا، ابتر دا مطلب نسل بریدہ، بے نام و نشان، اس وقت تانا دیتا جب حضرت فرزند اس دنیا تو انتقال کر گئے۔ عاصم بن وائل نے ابتر ہوں دا تانا دیتا، میں آدھرانا سرکار رحمت دو عالم نے طائف پتھر کھا دے، مشرکین کی طرفوں ہر تکلیف کا سامنا فرمایا، مگر رسول اللہ کسی موقع تے بھی رنجیدہ نہیں ہوئے، لیکن حضرت اس موقع تے
رنجیدہ ہوئے، اللہ نے وہی فرمائی میرا حبیب تین ابتر آکھن والے انہاں دا کائنات اس نشان نہ ہو سی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو نہ گھبرا اساں تین کوثر عطا فرمائی ہے۔ مولانا فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر، شیعہ مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر، متعدد علماء و مفسرین نے کوثر کی تعبیر صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا تو فرمائی۔ صاحب تفسیر مجمع البیان نے فرمایا الکوثر ہی الصدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد۔ کوثر تو مراد صدیقہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا۔ میرے محترم، قرآن پاک کا وعدہ کتنا برحق ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن بے نام و نشان ہو سی۔ آس ابن وائل دے 10 بیٹے ہن، دے 10 بیٹے ہن کائنات جو دا نام و نشان نہیں، جس ہستی نو اللہ نے بطول عطا فرمائی ہے۔ کوئی خطہ ارض ایسا نہیں جتھے اولاد رسول آباد نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد۔ فرمایا میرا حبیب اسد کوثر عطا فرمائی ہے۔ عطائے کوثر اتنی بڑی نعمت ہے کہ فصلی لربک، اپنے رب کی نماز ادا کر۔ اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اپنے رب کی نماز ادا کر، ونحر اور قربانی کر۔ توجہ کرنا حضرات، میں بی بی دی عظمت ایک جملہ آکھنا چاہ رہے ہیں۔ فتح مکہ دے موقع تے اللہ نے سورہ نصر نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت آ گئی اور فتح مکہ ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، میرا حبیب کیا تو دیکھ نہیں دیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ دے دین اچ داخل ہو رہے ہیں۔ تیری دیرینہ خواہش آئی فتح مکہ، تو مکہ چھوڑے دیا کتنا افسردہ آئیں، اور کیوں نہ افسردہ ہو گیا نبی جس شہر بیت اللہ، جس شہر صفا و مروہ، جس شہر مکہ دے اندر عرفات ہا، جس شہر مکہ دے اندر مناء و مزدلفہ ہا۔ رسول اللہ واسطے مکہ چھوڑنا آسان نہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا حبیب اسے مکہ میں تن فاتح بنا کے داخل کر سکتا۔ کتنے فتح مکہ دے موقع تے رسول اللہ پر مسرتاً اللہ نے سورہ نصر نازل فرمائی، فرمایا میرا حبیب تو دیکھ رہے ہیں لوگ فوج در فوج اللہ دے دین اچ داخل ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ تیرے واسطے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ اندہ شکرانہ یہ ہے کہ فسبح بحمد ربک، اپنے رب دی حمد نال تسبیح کر۔ میرے احباب، میں انہاں دونوں مبارک صورتوں ملا کے نتیجہ عرض کرنا چاہنا، فتح مکہ بھی نعمت عظمیٰ، عطائے کوثر بھی نعمت عظمیٰ۔ ذرا فرق ملاحظہ کرنا، فتح مکہ بہت بڑی نعمت، مگر اندہ شکرانہ تسبیح کرنا ہے، زہرا دا عطا کرنا اتنی بڑی نعمت۔ فرمایا تسبیح کافی نہیں ہے، اپنے رب دی نماز ادا کر۔ میرے محترم سامعین، کتنی احادیث صدیقہ طاہرہ دی عظمت رسول اللہ نے بیان فرمائیاں۔ میں یہ 2-4 عرض کر کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔
ارشاد فرمایا کلما اشتقت الی رائحۃ الجنہ قبلت فاطمۃ الزہراء، فرمایا جدا میں خوشبو جنت دا شوق ہوئے میں فاطمہ زہرا دے بوسے تھے۔ دوسری حدیث رسول اللہ نے فرمایا سفر معراج اللہ نے جدا من معراج دی سعادت عطا فرمائی اور میری ضیافت و مہمان نوازی وسط جنت کے ثمرات اور پھل پیش کیتے گئے۔ رسول کریم نے فرمایا انہاں دی عمدہ اور لذیذ خوشبو، فرمایا دنیا دے اندر میں محمد مصطفیٰ اگر حاصل کرنا چاہاں کلما اشتقت الی رائحۃ تلک الثمار، میں جنت کے ثمرات اور میوجات اور پھلاں دی خوشبو اگر دنیا چ محسوس کرنا چاہاں قبلت فاطمۃ الزہراء، میں زہرا دے بوسے لے۔ فاطمہ حوراء انسیہ، فرمایا فاطمہ حوراء انسیہ ہے۔ آئے رسول اللہ اپنی معظمہ بیٹی کے گھر، کچھ خواتین مدینہ مخدوم عالم دے محضر مسائل شریعہ دریافت کر رہے ہیں کہ رسول کریم نے خطاب کر کے فرمایا من عرف هذه فقد عرفها، بلکہ بڑے پرلطف جملے کہ رسول اللہ نے آخذ بیدہا اپنی بطول بیٹی دا ہاتھ پکڑیا اور فرمایا من عرف هذه فقد عرفها، جڑا میری بطول دی معرفت رکھ دے وہ رکھ دے، ولم یعرفها، جڑا میری بطول دی معرفت نہیں رکھدا میں آپ دسنا چاہنا میری زہرا دا مقام کیا ہے۔ فہی بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ سننا حضرات، فرمایا فہی قلبی و روحی التی بین جنبیا، فرمایا میرے قلب دنا فاطمہ زہرا ہے، میرے بدن اچ موجود روح دنا فاطمہ زہرا ہے۔ فمن آذاہا فقد آذانی، جے میری بطول نو اذیت پہنچائی اس میں رسول نو اذیت پہنچائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ائمہ معصومین علیہ السلام تو اپنی جدہ دی عظمت کے متعلق بہت ساری حدیث واردن۔ میرے محترم سامعین، معصوم نے فرمایا نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتی فاطمہ حجت اللہ علینا، فرمایا اسا اللہ دی مخلوق واسطے حجت آئیں، ساڑی جدہ زہرا ساڑے واسطے حجت آئیں۔ غور نہیں فرمایا سارے حضرات نے، معصومین واسطے حجت ہے فاطمہ زہرا۔ میرے محترم سامعین، میں دیکھ رہا ہوں میرے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، فرمایا بنت رسول دی زندگی میں حسن عسکری واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ بی بی دی حیات طیبہ معصومین واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ نے کائنات ایک ایسا جوڑا خلق فرمایا، علی و بطول دی صورت علی کائنات دے مردہ واسطے نمونہ عمل ہے، زہرا کائنات دیا مستورات واسطے نمونہ عمل ہے۔ میں چونکہ سیرت میں گفتگو کرنا چاہنا، میرے محترم سامعین، میں بالکل واضح کرنا چاہنا کوئی مرد اس وقت تک کامیاب ہونے دا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک سیرت علی کے عمل نہ کرے، کوئی مستور اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اسوہ زہرا کے عمل نہ کرے۔ توجہ کرنا حضرات، کوئی شک نہیں ہے عظمت شان و فضیلت سبحان اللہ، ایک غیر معصوم اور ایک میرے جیسا ناقص
انہا ہستیاں دا شان و مرتبہ کیا بیان کر سکتے؟ میرے محترم سامعین 11 معصومین دی ماں ہے زہرا۔ میرا خیال ہے سارے حضرات توجہ نہیں فرمائی۔ 11 معصومین دی ماں ہے فاطمہ زہرا، اور 11 معصومین دا باپ ہے علی مرتضی۔ 11 معصومین دا باپ علی اور 11 معصومین دی ماں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ کوئی شک نہیں، ڈاکٹر اقبال نے جناب سیدہ عظمت بیان کرتے ہوئے آکھیا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، جناب مریم سلام اللہ علیہا بطول بی بی ہے، اور کوئی شک نہیں جناب مریم دی عظمت اور شان قرآن نے بڑی بیان فرمائی، ان اللہ استفاکی و طہرکی و استفاکی علی نساء العالمین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے مریم میں اللہ نے تن طاہرہ بنایا۔ مریم کے متعلق فرمایا میں اللہ نے تن برگزیدہ بنایا، وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، عالمین دی عورتہ دا سردار بنایا۔ اور یہ وجہ ہے اس شخص نے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت عرض کی تھا مولا جناب مریم دے متعلق نص قرآن ہے کہ وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ حضرت مریم عالمین دی عورتہ دی سردار ہے۔ امام نے فرمایا نص قرآن بالکل درست ہے، مریم عالمین دی عورتہ دی سردار ہے مگر اپنے زمانے دی عورتہ دی سردار ہے۔ میری جدہ زہرا مریم سمیت کائنات دی عورتہ دی سردار ہے۔ عظمت سیدہ بلند تر صلوات، اللہ پاک تم جزائے خیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر اقبالہ کے نا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، ایک لحاظ نال حضرت مریم صاحب عزت ہے، ایک معصوم نبی دی ماں ہے، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، ترے لحاظ نال بطول صاحب عظمت ہے، معصوم دی بیٹی ہے، معصوم دی زوجہ ہے، معصوم دی ماں ہے۔ میں جیسا کہ عرض کر چکا ایک معصوم دی ماں نہیں 11 معصومین دی ماں ہے۔ میرے محترم رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لولا علی لما کف ابنتی فاطمہ، اگر علی نہ ہو رہا میری زہرا دا ہمسر ہی کوئی نہ، میری بطول دا برابر ہی کوئی نہ۔ اور قبلہ میں اس جملے اس حدیث دی روشنی چرچ کر ذرانا کہ رسول اللہ نے اپنی بطول دی عظمت سمجھاؤن واسطے آئینہ علی نو قرار فرمایا، معیار علی نو بنایا۔ امیر المومنین دے صفات دے آئینہ سمجھو کہ میری بطول دا مقام کیا ہے۔ میرے محترم سامعین اور امیر المومنین دے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علم وَإِلَى نُوحٍ فِي حِلْمٍ وَإِلَى مُوسَى فِي بَطْشٍ وَإِلَى عِيسَى فِي وَرْعٍ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّةٍ فَلْيَنْظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ جڑا آدم دا علم دیکھنا چاہے، جڑا نوح دا علم دیکھنا چاہے، جڑا موسیٰ دا روب و دبدبا اور عیسیٰ دا بر و تقوی اور حضرت ابراہیم دی خلت ویکھنا چاہے، گویا رسول اللہ سمجھونا چاہتے دنیا والو جڑا آدم تا عیسیٰ سارے انبیاء دے کمالات نو جسم واحد ویکھنا چاہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، وہ علی دے دروازے تے آئے، وہ امیر المومنین دی سیرت دا مطالعہ کرے، وہ امیر المومنین دے متعلق غور کرے، صفات انبیاء دا وارث علی نظر آسی، کمالات انبیاء کو سر ہلاؤ میرے نال،
اوصاف انبیاء دا وارث علی نظر آ ہن سننا فرمایا اگر علی نہ ہوئے ہاں میری زہرا دا ہمسر کوئی نہ میرے قبلہ پھر مننا پوسی تنہا انبیاء دا وارث علی نہیں ہے اوصاف انبیاء دی وارث مادر حسنین فاطمہ زہرا بھی اور میں پہلے عرض کر چکا علی و بطول نو اللہ نے کائنات واسطے نمونہ عمل بنا میری آج دی مجلس ظاہر خواتین بھی مجلس کا حصہ ہے اور میں عرض کرنا چاہنا اپنی عزت دار ماما بہنا بیٹیاں دی خدمت پڑھا لکھا دور ہے لازماً کسی ایسی کتاب میں ضرور مطالعہ کیتا جائے جس کے اندر سیرت سیدہ موجود ہو سبحان اللہ پھر پتہ لگ سی بیٹی ہو کہ باپ دے گھر کے میں زندہ رہنا ہے زوجہ ہو کے شوہر نال زندگی کس طرح گزارنی ماں ہو کے اولاد دی تربیت دا در سیرت زہرا اچ مل سی میرے قبلہ میں ایک جملہ آخنا چاہنا میرے محترم اسا تربیت دا آغاز کر دینا جب بچہ پیدا ہو گئی مگر اسلام نے ماں دے انتخاب تو تربیت دا آغاز فرمایا ماں ایسی انتخاب کر جڑی اس قابل ہوئے میرے محترم ذرا سننا میں اسے دے پیش نظر ایک جملہ آخنا چاہ رہے ہیں کہ ماں دا بڑا رول ہے ماں دا بڑا کردار ہے تربیت اولاد اور تو خیر جدید دور ہے اسے بندے تو پوچھو نا بھائی تین شوگر ہے وقتی صرف میں شوگر نہیں ہے میری خاندانی تے موروثی بیماری آدھے نہیں تھوڑا جہا بولو نا میرے نام ماشاءاللہ اکثر نا یہ ہارٹ پرابلم بلڈ پریشر اکثر یار نہیں ہے تو میرے بابے اور انبیاء پیچھے پڑے ساڑھی موروثی بیماری اگر بیماری دے جراثیم اور وائرس وراثت وچ منتقل ہوندے پھر سمجھ اخلاقیات بھی اولاد وچ منتقل ہوندے یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اخلاقیات بھی اولاد اچ منتقل ہوندے ماں دا کریکٹر اور کردار بھی اولاد اچ منتقل ہوندے تھوڑے میرے سارے صاحبان میری بات تسلیم کر لے سن اگر ماں شہیدہ دا جگر چبامن والی ہوئے اگر ماں شہداء دا جگر چبامن والی ہوئے تا بیٹے امیر شام اور یزید پیدا ہوندے اور اگر ماں فاطمہ بنت اسد ہوئے بیٹا علی پیدا ہوندے ماں بطول ہوئے بیٹا حسین پیدا ہوندے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اللہم صلی علی توجہ فرمائیے ذرا میرے محترم سامعین جناب آصف موسوی یہ افغانستان دے عالمان بڑے اچھے محدث ہیں پاکستان بھی رہے میرے پیچھے افغانستان دے حالات خراب رہے اسلام آباد کوسل یونیورسٹی میں انہاں دے متعلق دیکھ رہا ہوں کہ کسی عیسائی شخص نے انہاں تو سوال کیتا ہر وقت اسلام 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 تے نظام اسلام رائج کرو تے اسلام نو ملک دے اندر نافذ کرو کیا ضروری ہے کہ اسلام نافذ ہو اسلام تو علاوہ قانون نہیں اسلام تو علاوہ ملک نہیں چل سکتا آصف موسوی نے کمال دا جواب دیتا
وہ جواب آکھن لگے کہ عیسائیت دی مجبوری ہے کہ انہاں دا دین جز وقتی ہے، وہ جامعیت نہیں ہے، ہر شعبہ حیات عیسائیت رہنمائی نہیں کر سکتی۔ وہ ہفتے تو بعد ایک دن اتوار والے دن وہ عیسائی ہوں دن 6 دن وہ آزاد ہوں دن، مگر اللہ نے ساتھ لطف فرمایا اور دین اسلام عطا فرمایا جس سے ٹریفک دے سگنل دے آداب بھی موجود ہیں، جسے میراث، طلاق، دیگر حدود و تعزیرات موجود ہیں، اتھے حتیٰ ٹریفک دے سگنل دے آداب بھی موجود ہیں۔ لہذا ساڑھے واسطے ضروری ہے کہ وہ دین، وہ قانون ملک رائج کیتا جائے جڑا قانون اللہ نے خود پسند فرمایا۔ جو فرمائی حضرات، اسلام نے رہنمائی فرمائی ہر شعبہ حیات، اور مکتب اہل البیت اسلام دی حقیقی تصویر دا نام ہے۔ گھراں دے اندر اسلام نافذ کیتا جائے، گھراں دے اندر سیرت علی و بطول نافذ کیتی جائے۔ آؤ ذرا میں آج دی مجلس سے جلیہ 2-3 حدیث سنونا چاہ رہا ہوں۔ میرے محترم سامعین، رسول اللہ نے فرمایا اذا دخل الرجل علی اہلہ، جدا کوئی مرد اپنے گھر وچ اہل و عیال وچ داخل ہوئے، گھر وچ قدم رکھے، یسلم علی اہلہ، سب تو پہلے اپنے اہل و عیال نو سلام کرے۔ یہ صرف داد نہیں دینی، اس سے عمل بھی کرنا۔ کئی بندے تو بالکل انج میں ویتے پہ نہ حیران ہو کے میں جی سلام دا آکھے، میں آپ دیہاتی بندہ نا، میں سارے کلچر میں جانا کئی وقت وڈے خان اکثر لہ بھائی میں ہونا اپنی سوانی میں سلام کرا، راجتہ نہیں ہو گئے ایسا نے اندر یہ جائے بہت بھی تو ہوں دے میں ہونا اپنی بیوی نوائن سلام کرا۔ رسول اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، تیرا پہلا قدم گھر چاوے، سامنے تیرے اہل و عیال ہون، سامنے بیوی بچے ہون، یسلم الرجل، سب تو پہلے مومن سلام کرے، سلام کرے، داخل ہوئے سلام کرے، اگو جڑے اہل و عیال سلام دا جواب دیں۔ نظر المرء الی زوجها عبادت و تکفیر للذنب، معصوم نے فرمایا جدا مرد کرے سلام تے عورت مرد دے چہرے دی طرف خوشی دی نگاہ دیکھے، محبت دی نگاہ دیکھے، شوہر دی طرف سلام دا جواب بھی دے وے، کرمالی کبڑی کے نہ دیکھے۔ بھائی میں ہوں حدیث کا ترجمہ ماشاءاللہ، وہ بخت علی اگو محبت دی نگاہ میں وہ آیا سارا دن بیچارہ مرد، سارا دن مزدوری کر کے، سروس کر کے، دفتراں چ دھکے کھا کے آیا تے کرے سلام تے ان دی زوجہ محبت دی نگاہ اپنے شوہر دی طرف دیکھے۔ معصوم نے فرمایا ان دا صرف نگاہ چہرے تے کرنا عبادت بھی ہے، گناہ دا کفارہ بھی ہے۔ عبادت و تکفیر للذنب، گناہ دا کفارہ۔ راوی پوچھا مولا کتنے گناہ معاف ہو سن؟ فرمایا غفر لہ 60 خطیہ۔ کیڑی رحمت خدا وسیع، خدا قسم اللہ دی رحمت فرمایا صرف مرد دے چہرے دی طرف عورت محبت دی نگاہ دے کے رحمان ان دے 60 گناہ معاف فرما دے سی۔ کتنے؟ 60۔ اجا صرف داخل ہوئے گھر ہے جی، گھر جنت نظیر بن سی جے آئمہ دے احکام تے عمل ہو سی۔ سبحان اللہ۔
ما من امرأة تسقي زوجها شربة من الماء وقت گرمی دا موسم مجلس سن کے مومن تھکا ہویا گھر آیا مجلس جو حدیث سن کے گیا اس کی تا سلام اے بھی مومنہ ہائی وہ بھی مجلس جو حدیث سن کے گئی ہائی اس بسم اللہ کر کے سلام دا جواب دے کے اٹھی محبت دی نگاہ ویکھی وقت گلاس اٹھایا وقت ٹھنڈے پانی دا بھریا ما من امرأت تسقي زوجها شربة من الماء ادب تے احترام نال اپنے شریف شوہر دی خدمت پانی دا جام پیش کیتا سبحان اللہ سن لے سو جی معصوم نے فرمایا صرف ہوندا ایک گلاس اپنے شوہر نو پانی دا پیش کرنا ہا اللہ رب العزت نے ملائکہ رحمت نو حکم دیتا جو اس مومنہ دے نام عمل ایک مقبول حج دا ثواب لکھ دے اجے کئی بندے تو نعرے شامل ہوئے تو کئی تلے ہو گئے تھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری محمد وعلى بيت محمد بلند صلوات اللہ تو ہم جزائے خیر دے وے تو سا اس قابل ہو تو تا میں حدیثہ سمجھنا وار مجمع تظاہر نہیں نا ہے جی ان جہاد المرء حسن التباعل لزوجها ان جہاد المرأت عورت دا جہاد ہے کہ حسن التباعل کہ اپنے شوہر دی اچھی شوہرداری کرے اس حدیث کا پس منظر ہے اسماء بنت امیس نمائندہ بن کے خواتین کا نمائندہ بن کے ڈھیر ساری خواتین جمع ہو گئی انہوں اپنا نمائندہ بنایا اسماء بنت امیس ہے وہ رسول اللہ دی خدمت ہے آدھی یا رسول اللہ مرد اللہ دی راہ لڑے مارے گئے شہید ہو گئے بچ گئے غازی ہو گئے انہاں کا ثواب حاصل کیتا جہاد فی سبیل اللہ دا تو ہاڑی شریعت مقدسہ نے عورت تو جہاد نو ساکت فرمایا عورتاں جہاد دے ثواب تو محروم ہو گئیاں خدا قسم رسول اللہ انتہائی متاثر ہوئے صحابہ درخ انور پھیریا فرمایا آج تک خواتین جو ایسا خوبصورت دے قیمتی سوال میں محمد تو کسی عورت نہیں کیتا رسول اکرم نے اپریشیٹ فرمایا تحسین فرمائی داد دیتی اور فرمایا اے حدیث فرمایا ان جہاد المرات حسن التباعل لزوجها میں دا ان ترجمہ کرا تاکہ سارے حاضرین لطف دیں فرمایا عورت دا جہاد ہے شوہر دی خدمت کرے حلال زادہ اولاد جنم دے وے ان دی تربیت آل محمد دے حکم دے مطابق کر کے انہوں مومن بنائے یہ ہے عورت دا جہاد فی سبیل اللہ توجہ فرمائی حضرات اللہ اکبر میں تھے رک گیا حسن التباعل اچھی شوہرداری میری ماما بہنہ عزت علیاں بیٹیاں میں انہاں دی خدمت گزارش کر شوہر تیرا وارث شوہر تیرا شرعی حاکم حتیٰ جدہ تو آ گئی اپنے شوہر دے گھر باپ تو بھی زیادہ تیرے شوہر دا حکم تیرے واسطے فوقیت رکھ دے والدین تو بڑی جی عظمت والی ہستی کیا ہو سکتی مگر جدہ شوہردار ہو جائے ہو سبحان اللہ انصار دی عورت کنیز بیدی رسول اللہ دی خدمت یا رسول اللہ میرا شوہر مسافر ہو گیا سفر تے ویندیا وصیت کر گیا جب تک میں واپس نہ آواں تو میرے گھر چو باہر نہیں جا سکتی میری اولاد دی نگہداشت میرے بچیاں دی
نگہداشت تیرے ذمے، تو میرے گھر جو باہر نہیں جا سکتی، وہ مسافر ہو گیا، ادو قاصد آ گیا، تیرا بابا سخت بیمار ہو گیا، اے ہائی زہرا دی کنیز شوہر دی نصیحت یاد ہس، اپنی نوکرانی بھیجی رسول مقبول دی خدمت، یا رسول اللہ میرا بابا بیمار، میرے شوہر دا حکم جو تو گھر تو باہر نہیں جا سکتے، یا رسول اللہ میرے واسطے کیا حکم؟ اللہ دی رحمت فرمایا، اے کنیز خدا جا اپنی آقا زادی نو آکھ دے، اتی زوجک تیرے اتے شوہر دے حکم دی اطاعت واجب، گھر تو باہر نہیں جا سکتے، شوہر دی اطاعت کر۔ چند دن گزرے تو پھر بندہ، تیرا بابا مر گیا، دنیا تو چلا گیا، دیکھو نا پھر کنیز بھیجی سی، ہو سکتا ہے ہون شریعت کا حکم کوئی ہو رہو، محتاط بندے نے قدم قدم تے مسئلے پوچھ دے، توجہ فرمائی، وہ اپنے کولو قیاس نہیں کرتے، اے جی ہن میرا دل یاد ہے، ہن میری مرضی تیری میری مرضی دنا شریعت نہیں، ہر وقت علم اہل بیت دا محتاج رہے، چھوٹے چھوٹے مسائل بھی پوچھ کے عمل کیتا کر۔ کنیز دوبارہ آئی، یا رسول اللہ میری مالکہ آکھ رہی میرے باپ دا انتقال ہو گیا، شوہر دا حکم گھر وچ رہنا، بابا دنیا تو چلا گیا، فرمایا تھی زوجک اپنے شوہر دی اطاعت کر۔ مشکل تو بڑا ہوتا ہے، مشکل تھا مگر صبر کیتاس، تحمل کیتاس، رسول اللہ دے حکم تے عمل کیتاس، وحی پروردگار ہوئی میرا حبیب، او کنیز او تیری چاہن والی، او مومنہ اس تیرے حکم دی تعمیل کرے دیا ہویا، اپنے شوہر دی اطاعت کی تھی، گھر جو باہر نہیں گئی، کلا نوان علی نو نال لے، اس مومنہ دے گھر جا، اس نو جا بشارت سنا، بھائی سننا روایت لفظ ہو دے، خدا قسم نبیو علی آئے، اس مومنہ نے دروازہ کھولا، مسند بچھائی، نبیو علی تشریف فرما ہوئے، سامنے دو زانوں بیٹھ گئی، رسول اللہ نے فرمایا مومنہ تو پوچھیا میں تیرے گھر کیوں آیا؟ جواب چاہ دیے میں کیوں پوچھا جے دے گھر عالمین دی رحمت آوے، جے دے گھر رحمت آوے ہو کیوں پوچھے جو میرے گھر رحمت کیوں آئی؟ فرمایا میں آپ نہیں آیا، اللہ رب العزت نے حکم دیتا علی نو نال لے، مومنہ نو جا خوشخبری سنا، اپنے شوہر دے حکم دی اطاعت کی دیئے، ان اللہ یغفرو کے و یغفرو ابو، اللہ نے اس عمل دے بدلے تیرے گناہ بھی معاف کر دیتے، تیرے باپ دے گناہ بھی معاف کر دیتے۔ میں ڈھیر سارا آمادہ تھا مگر ٹائم کافی ہو گیا، سبحان اللہ، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں تہذیب اہل بیت کو گھر اچ نافذ کیتا ہے، باقی میں گفتگو کا درس کر سکتا، آج میں اس جوڑی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ایک سال زندان اچ گزارے، کم سے بچے ہن معصوم بالن، اللہ جانے ماں تو بغیر کہ میں گزری دیں، جی صحیح روایت شام غریبہ دی لوٹے قافلے تو نکھڑے، ابن زیاد دے زندان سال دے لگ بھگ قید رہے، داروغہ مشہور، سال بعد چھوٹا شہزادہ وڈے بھران آدھے آکھے تا آج میں اپنا تعارف کراؤں، مشہور آئے شہزادہ دے اتعارفو محمد المصطفیٰ، آدھے ہوا نبی، اس آکھے محمد مصطفیٰ جانتے ہیں، مشہور آدھے تو میرا نبی، شہزادے دا تھوڑا حوصلہ ود گیا، بل دوجا سوال
اتعرف جعفر ابن ابی طالب جعفر تیار نو جان دیں آدھے ہوا یطیر مع الملائکہ وہ تو جنت ملائکہ نال پرواز کر شہزادے دا حوصلہ لاہور ول زندان دے دروازے دے نیڑے آ پچھے سے اتعرف علی ابن ابی طالب علی جان دیں آدھے شہزادہ کی جے سوال بھی کرے نہیں علی تا میرا امام ہے تو سر رو پہ ہو شہزادے دی ڈھا نکل گئی آدھے جن امام مندے اساں اسے دی دھی دے بچ گئے سبحان اللہ سال ہو گیا ایسا تیرے زندان کہہ دے وہ دروازہ کھول دیتا سے تے قدمہ تے جھاڑ کے آدھے میں پتہ کوئی نہ میں تھانوں کھانا وقت نہیں دیتا میں تھوڑی خدمت کوتا ہی کی تھی حاکم دا حکم ہی میں ہون تو سا میرے تے مہربانی کرائے ایک غلطی معاف چا کرو تے اپنی دادی زہرا دے سامنے میری شکایت بھی نہ کرے آئے اور میں یہ پھر سکتا ہے دروازہ کھلا نہیں تو سجن منجنا چاہو ٹر جاؤ مدت ہوئی خدا جان دے میں استاد علماء تو اگلے لفظ میں قبلہ سید محمد یار شاہ صاحب فرمایا مشکور کیا ہو پویا جوڑی نو آپ مدینے پہنچائی آئے چھوٹے چھوٹے بچے کوفہ دیاں گلیاں تے بازار کیا جانے ساری رات کوفہ دیاں گلیاں چھے کدی اس گلی کدی اس گلی جوانوں صبح ہوئی ہوا کوفہ دیاں گلیاں تے بازار ایک مستور نال ملاقات ہوئی بڑی دانا خاتون آئی جدہ بچیاں نو ڈٹھسنا خوبصورت چہرے نفیس بدن سمجھ گئی اسے عام خاندان دے بچے نہیں اسے اعلیٰ خاندان دے بچے بد قریب آکے جڑا سوال کیتا میں ہوں دا ترجمہ انہیں کردہ رانا پوچھے اس کیڑی ماں دی جھولی برباد ہوئے سیدہ دے آدھے نحنو من ولد مسلم اسا مسلم دے بچے ہیں اسا رقیہ دی جوڑی ہے جدہ پتہ لگا اس مسلم دے یتیم ہے گھر لے آئی اللہ بھلا کرس کھانا کھوائیس بستر بنائیس مدت دے مٹی تے سام سام تھکے ہوئے بچے آئے نرم بستر ملے سام گئے آدھ رات لے حارس گھر آئے کھانا کھاندی جاتے کرنا تے بچے آتے روڑ دی آواز آئی پوچھیا سے کون بچے میرے گھر آدھی کہیں ہمسائے دے بالوں سے یہ لئین آدھے نہیں میرے گھر چرون دی آواز ہے او جوانو خدا جاندہ نے چراغ چاکی اس سے کمرے دا دروازہ کھولا جس کمرے دے اندر رقیہ دی جوڑی آئی رو دے پہ بچے چپ کر گئے اس پوچھے کون ہو نہیں بولے وقت لہجہ سخت کی تس کون ہو وقت وڈا شہزادہ دے پہلے وعدہ کر کچھ ناکشا کیوں بزرگ امت دے سلوک تو ایڈے ڈرے ہوئے بال آئے آدھے وعدہ کر کچھ ناکشا آدھے میں وعدہ کرے نا میں کچھ ناکشا شہزادہ دے اساں مسلم دے یتیم ہے میں بھول نہیں گیا اس لئین جدہ سنے نا مسلم دے یتیم ہے سجا ہاتھ ودھایا وڈے شہزادے دے سر تے رکھیا کھبا ہاتھ ودھایا چھوٹے شہزادے دے سر تے رکھیا تسا عزادار ہو مومن ہو اللہ اس گھرانے دی محبت تو ہنتا فرمائیے میں ایو کو جاگ سکتا یتیمہ نال اے جیا پیار کیتا اس پیرہ دیا دلیاں پڑھیں دے میرے قبلہ لکھے لطمہ علا وجہہما اس ظالم دعا شہزادے بے تحاشا تماچے مارے ہر کہیں دے بچے آرام بھی ندر ستے رہے ساری رات ستون نال قید رہی رقیہ دی جوڑی صبح یہ ستون نال کھولا اس
لے کے فرات تو ٹرے جو کچھ میں روایات تو سمجھے نا منظر یہاں رسی ہکائی ہاتھ دعا پھراما دے بتھے ہو جانا اگو کوئی ظالم ٹردہ ویدہ کوئی منظر بنا سکتے تھا بنا پچھے جوڑی ٹردی آندی آئی اس مومنہ دا اللہ بھلا کرے بڑا مسئلہ ہے پہلے آپ منتہ کرے دی رہی ہے وقت مکان دی چھتے آ گئی ہے پکار کے آدھی آئی کہیں دا وش لگ دے تلاؤ اے آپ تا نہیں آئے میں مہمان بنایا میرے عزت والے مہمان مریضے پئے دردمندہ بازار کوفہ چو جدہ جوڑی گزری ہے نا بازار کاروبار لوگ مصروف ہیں رقیہ دی جوڑی تر کے کدی سجے ہوئے دی آئی کدی کھبے ہوئے دی آئی اجرکم اللہ سوائے اس غم دے دنیا دی کسے غم مچ میں رہو حبشی غلام نو نال لے آس چند قدمہ بعد پتر نظر آیا جوان بیٹے نو بھی نال لے آس اللہ تینو سارے مقام بکھائے مسیب دی زیارت اللہ تین نصیب کرے ہر عزادار مومن آپ ونج بیکھے رقیہ دی جوڑی کٹھی کتھی وقت دفن کتا ہوئے میری لکھ جان قربان فرات دے نیڑے آئے پہلے حبشی غلام نو تلوار دیتی آدھے تلوار لے جا انہاں بچیاں دے سر قلم کر حبشی غلام ٹردہ بچیاں دے نیڑے آئے وڈا شہزادہ کو آگے آدھے حبشیہ بلال دا کچھ لگ دے اجرکم اللہ آدھے یہاں بلال ساڑے خاندان دا بزرگائی شہزادہ دے بلال دی عزت کیوں کرے دے ہو ہر بندہ طریق سمجھ دا کہ دے معرفت برے سوال آدھے بلال دی عزت کیوں کرے دے ہو آدھے نبی دا صحابی آئی شہزادہ دے جائے نبی دی عزت منی کھڑے اسا اسے نبی دی دھی دی اولاد مرحبا اللہ تم جزائی خیر عطا آدھے ساڑے خون چاہت نہ پا ہوا کچھ پڑھ میں جڑا مقتل دیاں کتابچ مل رہے اس حبشی غلام دے ایمان غیرت آ گئی ہے تلوار سٹ کے آ گئے اللہ تیرے تلانت کرے میں اولاد زہرا دے خون چاہت نہیں پیدا دریا پار کر گئے جوان پتر نو آ دے تلوار چاہ انہاں بچیاں دے سر جدا کر جڑے جوان پیدا دے اوشالہ جوانیاں مارو ہن چھوٹا شہزادہ کو آکے آدھے اتارفو محمدن مدینے آلے نبی نو جان دے آدھے ہاں میں مسلمانا رو کے آدھے وقت فائدہ کیا ہویا جائدہ کلمہ پڑھتا ہے ایسا اسے نبی دی دھی دی اولاد مرحبا مرحبا اللہ توڑی حقوقہ تے رحم کرے دے میں لکھ دفعہ جوان پہ تلوار سٹ چھوڑیے آدھے میں اس خون چاہت رنگین نہیں کریں درد مندہ ہون ظالم آپ تلوار لئیے کوئی منظر بنا سکتا ہے تھا بنا ظالم دی تلوار بند ہوئیے کہ تو جوڑی دی حالت کے لیے آئی نکے نکے ہاتھ جوڑی کھڑے آئے آدھے ان ظالم ساڑھے ترے سوال ساڑھا پہلا سوال سنو زندہ دربار چلائیوان آدھے نامنظور شہزاد آدھن ساڑھا دوجہ سوال سن بازار چوے چھو نہیں ہر بندے آئے نہیں کی تھی میں آدھا جی میں آدھے کھڑے آئے نوے چھوڑ سنن والی ماں ہوئے جی میں آدھے کھڑے آنوے چھوڑ سنن والی بہن ہویا آدھے نامنظور شہزادے آدھن ساڑھا آخری سوالے سنو چند رکعت نماز پڑھن دے لکھ دان قربان طنز کر کے آدھے پڑھ لو جے فائدہ دے دینے تا پڑھ لو
رقیہ دی جوڑی فرات دے کنارے نماز پڑھیے جوانا ہوئے دو نماز مکیے او دو ظالم تلوار لئیے اولادہ لے بندے واسطے پڑھنا کیڑا اکھائے سڑنا کیڑا مشکل ہے اللہ جان دے دعا بھراما دے نیڑے آئے مرنا ویسو دعا بھراما چیڑی محبت آئی ایک دو جے دی گردن تھے گردن رکھن لگائے بڑا دا پہلے من مار چھوٹے بھرا پترا دی جا چھوٹا دا پہلے من مار وڈے بھرا پیوا دی جا جوانا و اسلام وڈے شہزادے دے سر سے حملہ کیتا ہے دھڑ دریا و سر زمین تھے جدہ چھوٹے بھیرا ڈٹھائے میرا وڈا بھیرا ماریا گیا تیزی نہ لائے بھیرا دخون سر چمنا شروع کی کوفائچ زلزلہ ہے اے ظالم آدھے کیا پیا کرے نئے آدھے بھیرا دی شہادت دا گواہ پیا بڑھے آدھے کیا پیا کرے نہیں آدھے میں بھرا دی شہادت دا گواہ پیا بڑھنا جدا اللہ دی عدالت اچ پیش ہو سا میں اقسم میں ڈالا میرے ویر دا کیڑا جرما اے ظالم تنس کر کے آدھے تو تا بھرا دی شہادت دا گواہ بڑھے ہو اے ڈسا تیری شہادت دا گواہ کون بن سی شہزادہ چپ ہویا ہے آواز آئیے نہ گھبرا میں زہرا آئی ہوتی بی بی آدھی آئی میں کتھے کتھے رہا ہو میں کربلا رہا ہو میں بقیہ رہا میری اولاد رول گئی چھوٹے شہزادے دے سر سے حملہ کیتا دھڑ دریائچ جوانو میں یہ آدھرانا سر ہی میں چائس جوے بے ادب کاری قرآن چاہتا ہوئے ابن زیاد دے دربار چاہے کپڑا ہٹایا اس وڈا سن اللہ ابن زیاد جدہ رقیہ دی جوڑی دے سر ڈٹھے سترے اٹھے بیٹھے آدھے ظالمہ کیڑی ماں دی جھولی برباد کرائے آدھے رقیہ دی جوڑی ہے مسلم دے یتیم جڑا بندہ ہوڑتا ہی نہیں رو سکیا آدھے میں تا نہیں مندہ آدھے کیوں نہیں مندہ آدھے میں زندہ ہونے چلٹے آئیں انہا دے چہرے چودوی دے چنوان شبک دے آئیں انہا دے رخشاران دے نیلے کالی داغ نظران دے پائے حرامی آدھے میں زمین تے رکھ دایا نشان بڑھ گئے سر چاجڑا رو بنائے آدھے میں زمین تے رکھ دایا تا نشان بڑھ گئے میرا دل آدھے شہید زندہ ہو دینا آواز آئیے جھوٹ پیا بنے دئی سانو ساری رات تماچے مرے داری ہے اسا آدھے رہے نمار اتھا تا سانو ماں بوسے دے دیا اتھا سانے بابے دے چمڑ دی جا